بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں آپ کو میزبان صابر شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین خبریں ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ سینئر جرنلسٹ عمران ریاض خان کو کل گرفتار کیا گیا اور گرفتار کرنے کے بعد ان کو پولیس اسٹیشن لے جایا گیا۔ کس حالت میں رکھا گیا اور کیا کچھ ساری رات ان سے پوچھ گچھ کی جاتی رہی اور کیا کیا حربے استعمال کیے گئے، وہ میں ذرا آپ کو بتاتا ہوں۔ لیکن سب سے پہلے تو یہ ذرا دیکھتے ہیں کہ آخر اس کی نوبت کیوں آئی ہے اور کیا وجہ ہے کہ عمران ریاض خان، صابر شاکر، ارشد شریف، ڈاکٹر معید، سمیع ابراہیم اور جمیل فاروقی اور باقی ہمارے دوست جو ہیں وہ زیر عتاب ہیں اور رزق چھینا جا رہا ہے، روٹی روزی بند کی جا رہی ہے، حقہ پانی بند کیا جا رہا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے تو وہ رازق بن بیٹھے ہیں اور لوگوں کے بچوں کے جو گزر بسر ہے وہ بند کر رہے ہیں۔ آخر یہ ظلم کر کیوں رہے ہیں؟ یہ ہے بنیادی وجہ جاننے کی کہ کیوں یہ طاقت کا خمار، طاقت کا نشہ، کیا طاقت کا نشہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک اختیار دیا کہ آپ اس اختیار کو ایک پراپر وے میں استعمال کریں، آئین پاکستان کے تابع رہ کے اور دین اسلام کے مطابق، قانون کے مطابق استعمال کریں اور لوگوں کے لیے خیر کا سبب بنے، لوگوں کے لیے فلاح کا سبب بنے۔ اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ اختیار دیا، یہ منصب دیا اور آپ جو ہیں وہ رازق بن بیٹھے۔ نعوذ باللہ، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم رازق ہیں اور ہم جس کا چاہیں رزق بند کر دیں، جس کی چاہیں زندگی چھین لیں، جسے چاہیں عزت دیں، جسے چاہیں ذلت دیں۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی صفات ہے۔ اور تکبر، متکبر، یہ کیا ہے؟ کبریائی تو صرف اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ آپ کہاں سے متکبر بن بیٹھے، نعوذ باللہ۔ تو یہ سارا کچھ وجہ کیا ہے؟ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ قرآن مجید کو غور سے پڑھیے اور اس میں ترجمے کے ساتھ پڑھیں۔ ہماری اردو اچھی ہے، آپ کی انگریزی اچھی ہے تو انگریزی ترجمے کے ساتھ پڑھ لیں۔ اس میں بہت ساری مثالیں ہیں اور نشانیاں ہیں عقل مندوں کے لیے، اہل خرد کے لیے، تو اہل ایمان کے لیے بڑی نشانیاں ہیں اور وہ ذرا پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ایمان کسے کہتے ہیں، ایمان کامل کسے کہتے ہیں، تیقن کسے کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ پہ اعتماد کسے کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ پہ توکل کرنا کسے کہتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں آپ کو قرآن مجید سے ملیں گی۔ اور جب کوئی مصیبت آتی ہے تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قرآن مجید میں کہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں اور صبر کریں، ثابت قدم رہیں اور نماز پڑھیں۔ یہ ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، یہ بار بار یہ ساری چیزیں قرآن مجید میں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنا نائب اگر کسی کو بنا کے بھیجا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اپنے اختیارات کسی بندے کو تفویض کیے ہیں تو اس کا مطلب اللہ تعالیٰ کی پھر گرفت بھی اتنی ہی مضبوط ہوتی ہے۔ تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور اللہ کی زمین پہ ہو رہا ہے، اللہ کے دیے ہوئے اختیار میں خیانت کرتے ہوئے ہو رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جب انسان جب تھوڑی سی طاقت حاصل کرتا ہے، اختیار حاصل کرتا ہے تو اس کی خواہش ہوتی ہے وہ ایبسولوٹ پاور اس کے پاس ہو، ایبسولوٹ اتھارٹی اس کے پاس ہو۔ پھر ایبسولوٹ پاور بھی مل جاتی ہے، پھر ایبسولوٹ اتھارٹی بھی مل جاتی ہے، پھر بھی صبر نہیں ہوتا، پھر مزید طاقت حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے اور پھر وہ سمجھتا ہے کہ میری طاقت اور اختیار کے راستے میں اور میری آگے جو میں نے پورس کے ہاتھی کی طرح سب کچھ بلڈوز کرنا ہے تو اس میں کچھ انسان جو ہیں وہ رکاوٹ بن رہے ہیں۔ پھر ان انسانوں کو روندنا شروع کر دیتے ہیں، ظلم یہاں سے شروع کرتے ہیں اور پھر سمجھتے ہیں کہ جناب بس ایک بندے کو میں نے اس کو فارغ کر دیا تو اگلی منزل آسان ہے، آگے کوئی اور آ جاتی مصیبت، اس کو ختم کر دیا پھر منزل آسان ہے۔ تو یہ ہوتا رہتا ہے اور یہ ہو رہا ہے۔ تو اس لیے جناب یہی کچھ پاکستان میں آج کل ہو رہا ہے، پاکستان میں بھی یہی ہو رہا ہے کہ اختیار حاصل کیا گیا اور اس کے بعد مزید حاصل کیا گیا اور اب مزید حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ وہ جو مزید حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس میں کچھ رکاوٹیں آ گئی ہیں، رکاوٹیں کچھ ایسی آ گئیں کہ کوئی پنگا لے بیٹھے
اور پنگا ایسا لے بیٹھے کہ پاکستان کی عوام جاگ اٹھے۔ پاکستان کی عوام جب جاگ گئے تو ساتھ میڈیا بھی جاگ گیا اور کچھ پاکستان کی آواز بلند کرنی شروع کر دی۔ تو جب یہ آواز بلند کرنی شروع کی تو یہیں سے معاملات خراب ہو گئے۔ خیال یہی تھا کہ کوئی بھی نہیں بولے گا، لیکن سب بول پڑے اور اس طریقے سے بولے کہ آواز خلق نکارہ خدا بن بیٹھا اور لوگ جو ہیں لوگوں کا جمع غفیر باہر آ گیا۔ یہاں سے شروع ہوتی ہے زوال کی داستان اور یہاں سے شروع ہوتا ہے اسکرپٹ کا خراب ہونا۔ جب اسکرپٹ یہاں سے خراب ہوا اور خلق خدا باہر نکلی تو اس کے بعد پھر آپ کو معلوم ہے اللہ تعالیٰ کی کبریائی، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے اور وہ جب پڑتی ہے تو سمجھ نہیں آتی کہ ہوا کیا ہے۔ اور قرآن مجید میں ہی فرعون، نمرود، شداد بے شمار بھری پڑی ہیں مثالیں، اور اس کے بعد آپ عصر حاضر میں آ جائیں، رضا شاہ پہلوی نام لیوائی کوئی نہیں ہے، جنرل یحییٰ خان کدھر گئے کوئی پتہ نہیں، یہ حکمران بھرے پڑے ہیں حکمران۔ اور یہ تو میں نے چند مثالیں دی ہیں، تو تازہ مثالیں نہیں دیتا۔ تو یہ باتیں ہیں، تو صورتحال یہ ہے کہ اپنے آپ کے اگر اپنے اعمال صحیح ہوں اور اپنے اقدامات صحیح ہوں تو پھر کچھ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، اور جب یہ سب کچھ صحیح نہ ہو، نیت میں فتور ہو، بنیاد غلط ہو کسی بھی قدم کی اور بدنیتی پہ مبنی ہو اور ہوس پہ، مال و زر پہ، اس پہ مبنی ہو، تو پھر یہ جتنے مرضی آپ طاقتور ہیں، ہاتھی کے مرنے کے لیے صرف ایک چونٹی اللہ تعالیٰ نے کافی کر دی ہے۔ وہ فرعون تھا شاید، وہ مچھر ہی کافی تھا۔ تو یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ اور پھر فرعون کے گھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش، یہ بھی ذرا ذہن میں رکھیے گا۔ قرآن مجید میں بہت ساری نشانیاں ہیں اور اتنی نشانیاں ہیں کہ آپ تصور نہیں کر سکتے، لیکن ہم چونکہ وہ پڑھتے نہیں ہیں، ہم صرف اللہ تعالیٰ کی کتاب کو ہم نے جو کہ ایک پورا ضابطہ حیات ہے، اس میں وہ ضابطہ حیات کے بجائے ہم نے اس کو بنا دیا ثواب دارین کے لیے۔ جو اس میں لکھا ہے وہ سمجھتے نہیں ہیں، اگر وہ سمجھنا شروع کر دیں تو میرا خیال ہے کہ یہ جو جتنی بھی اس وقت کھیل کھیلا جا رہا ہے، یہ خود اپنی دولتیں جو ہیں، اگر قرآن مجید کی وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَ كَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ۔ تو یہی صورت کا ترجمہ پڑھ لیں، میرا خیال ہے کہ یہ جتنے بھی دولت مند لوگ ہیں یہ اپنی دولتیں خود واپس کر دیں، قومی خزانے میں جمع کرا دیں۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ یہ ساری چیزیں ہم پڑھتے نہیں ہیں اصل میں، اور ہم دولت، مال، ہوس، زر، اس قدر ہم اس کے پیچھے پڑ گئے ہیں کہ بس، اور جب اتنی زیادہ دولت جمع کر لیتے ہیں پھر اس کو بچانے کے لیے ہم اقدامات اٹھاتے ہیں، طاقت حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جب وہ اس طاقت حاصل نہیں ہوتی، طاقت ہاتھ سے نکلتی جاتی ہے، نکل رہی ہوتی ہے، کھسک رہی ہوتی ہے، پاؤں کے نیچے سے کارپٹ کھسک رہا ہوتا ہے، تو تب پھر ہمارے اندر جو ہے وہی انسان کے اندر پھر فرعونیت آتی ہے، پھر تکبر آتا ہے، پھر نمرودیت آتی ہے، پھر شدادیت آتی ہے، یزیدیت آتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں نا، پھر وہ کہتے ہیں کہ بس ہماری اطاعت کریں، ہمارے تابع ہو جائیں، ہم جو کہہ رہے ہیں بس وہی سچ ہے، وہی حق ہے۔ ایسا ہوتا نہیں ہے۔ تو اس لیے جناب آپ انبیاء کرام کی زندگی کو بھی پڑھ لیں، ان کی حیات طیبہ پڑھیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ پڑھیں تو سمجھ آتی ہے۔ تو ایاز امیر کو مار پڑنی، ایاز امیر کو مارنا، ان کی پٹائی کرنی، ان پہ حملہ کرنا، ان کو دھمکیاں دینی، عمران ریاض خان کو دھمکیاں دینی، پرچے کروانے، عرش شریف پہ مقدمات درج کروانے، صابر شاکر پہ مقدمات درج کروانے،
تم آئے تو ہم تمہیں جہاز کے ایپرن سے اٹھا لیں گے، ہم عدالتوں کو بھی نہیں مانتے، ہم سپریم کورٹ کو بھی نہیں مانتے، آئین بھی ہماری گھر کی لونڈی ہے، قانون بھی گھر کی لونڈی ہے، اور جمہوریت بھی ہمارے گھر کی لونڈی ہے، اور یہ ملک بھی ہمارا ہے۔ بس پاکستان کے عوام کچھ بھی نہیں، 22 کروڑ عوام جہاں سے طاقت حاصل ہوتی ہے وہ کیڑے مکوڑے ہیں، ان کی آواز کوئی نہیں سنتا، اور سب کچھ کھیل کھیلا جاتا ہے، بڑے بڑے لوگ کھیل کھیلتے ہیں، اور اسی طریقے سے حمید ابراہیم صاحب ہیں، سب ڈاکٹر معید شریف لوگ، اور بس جی، تو یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں، اور میرا اپنا خیال ہے کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، اور اگر یہ سب لوگ برائے فروخت ہوتے، لفافہ گروپ ہوتے، اور پرمٹ پلاٹ پیسے والے ہوتے، کوئی فائلیں شائلیں دبا کے بیٹھے ہوتے، تو کب تک کہ یہ بک چکے ہوتے، کب تک کہ ان کو خریدا جا چکا ہوتا۔ اصل میں یہ جو آوازیں ہیں، چند آوازیں ہیں، یہ ذہن میں رکھیے کہ پاکستان کی آواز ہے، اور دلیل کے ساتھ بات کی جائے گی تو مانی جائے گی، دلیل کے ساتھ نہیں کی جائے گی تو نہیں مانی جائے گی۔ اور یہ جو ہے کہ جناب حکم صادر ہو گیا تو بس ہو گیا، تو ایسا ہوتا نہیں ہے۔ یہ 21ویں صدی ہے، 2022 ہے، یہ نہ ہی 77 ہے، نہ ہی 99 ہے، نہ ہی 58 ہے، اور یہ سب کچھ اب نیا زمانہ ہے، نئی صبح نئی شام ہے، اور سب کچھ ہے، تو برداشت کرنا چاہیے اختلاف رائے کو۔ اگر چند آوازیں دوسری سائڈ سے آ رہی ہیں، ان کو بھی سننا چاہیے، ان کو سپیس دینی چاہیے، اور ان کو موقع دینا چاہیے۔ اگر ان کی آواز میں کوئی جان نہیں ہے، ان کی سکت نہیں ہے، وہ خود بخود ہی ختم ہو جائیں گی آوازیں، عوام الناس ہی ختم کر دے گی۔ لیکن مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ ہے اندر کا خوف، اگلے منصوبے آنے والے دنوں کے، وہ خوف جو ہے وہ جینے نہیں دیتا، اگلے منصوبے جو ہیں ان کو پورا کرنا ہے، ہر صورت میں کرنا ہے۔ تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے جی۔ تو عمران ریاض خان کی جو گرفتاری ہے وہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ تو سب جیسے ان کا رد عمل آیا ان کی گرفتاری پہ، لوگ ان کے ساتھ ہیں، لوگ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، پڑھی لکھی یوتھ ان کو سپورٹ کر رہی ہے، اور اسی طریقے سے باقی لوگ بھی۔ تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ میں ایک بار پھر یہی کہوں گا کہ یہ آپ ویسا ہی ہو رہا ہے جیسے ایک پاناما میں ایک غلطی ہوئی، اور اس غلطی کو سدھارنے کے لیے ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے کئی جھوٹ بولنے پڑے۔ اب بھی ایسا ہی ہو رہا ہے، کیونکہ قول و فعل میں تضاد ہے، اور ظاہر کچھ ہے، باطن کچھ ہے، اور دل میں کچھ، دماغ میں کچھ، زبان پہ کچھ، اور عمل کچھ۔ تو جب یہ سارا کچھ ہے تو پھر کیا فائدہ؟ تو ساری رات عمران ریاض خان صاحب کو بھی آپ نے دیکھ لیا، کھینچا تانی کر کے بھی دیکھ لیا، اور ان کی باتیں بھی سن لی، ان کی گفتگو بھی سن لی۔ تو یہ تشدد سے، مار پیٹ سے، اور اس طریقے سے تذلیل جس کے آپ کہتے ہیں، یہ ہو سکتا ہے آپ کے نزدیک یہ تذلیل ہو، سبق سکھایا جا رہا ہو، اور عملاً اس کا جو امپیکٹ ہے وہ ان دا لانگ رن آپ کی فیور میں نہ جائے۔ تو میرا خیال ہے کہ بہت سارے حکمران ہو گزرے، اور یہ بھی ہو گزریں گے، اور اس کے بعد ظاہر ہے سورہ ایک مطلع تو صاف ہونا ہوتا ہے، سورج طلوع ہوتا ہے، غروب بھی ہوتا ہے، اور غروب کے بعد پھر طلوع ہوتا ہے، یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ تو دیکھیے جناب کہ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان کی فوج، پاکستان کے فوجی جوان جو دفاع وطن کے لیے سرگرداں ہیں، ان سب کو سلام، شہیدوں کے خون کی حرمت کو سلام۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔